تصور کریں کہ آپ ایک ایسے صحرا میں کھڑے ہیں جہاں دن میں 50 ڈگری سے زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، نہ پانی کا نام و نشان، نہ سبزے کا کوئی نقش۔ لیکن اسی ویران بظاہر بے وقار اور بنجر زمین کے عین نیچے 100 سے لے کر 800 میٹر کی گہرائی میں اربوں خربوں ڈالر کا قیمتی تانبا اور خالص سونا دفن ہے۔ یہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ ریکو ڈیک ہے، پاکستان کا وہ عظیم الشان خزانہ جہاں دنیا کا 5واں سب سے بڑا کاپر ڈپازٹ اور 11واں سب سے بڑا گولڈ ڈپازٹ موجود ہے۔ ماہرین کے تخمینے کے مطابق اس کی مالیت تقریباً 1.3 ٹریلین امریکی ڈالر بنتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو پاکستان کی قسمت یکسر بدل سکتی ہے، پوری معیشت کو نئی جوہت عطا کر سکتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ معزز ناظرین، ریکو ڈیک صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی میں واقع ہے، افغانستان کی سرحد سے بالکل متصل، جبکہ ایران بھی محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس دریافت کی کہانی شروع ہوتی ہے 1993 سے، جب آسٹریلین کمپنی BHP نے چاگی کے پتھریلے پہاڑوں میں پہلا جیولوجیکل سروے کیا اور ابتدائی طور پر یہاں معدنیات کے وسیع ذخائر کی موجودگی کا اشارہ ملا۔ پھر 2001 سے 2002 میں چلی کی نامور کمپنی اینٹوفاگاسٹا اور کینیڈین کمپنی بیریک گولڈ کی مشترکہ کمپنی ٹیتھیان کاپر نے یہاں باقاعدہ ڈائمنڈ کو ڈرلنگ کا آغاز کیا۔ پہلی ہی ڈرلنگ میں انہیں یہ حیران کن حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ کوئی معمولی ڈپازٹ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا غیر ترقی یافتہ کاپر گولڈ جو عالمی سطح پر اپنی مثال آپ ہے۔ 2010 تک یہ بات عالمی سطح پر مکمل طور پر تسلیم شدہ بن چکی اور دنیا بھر کی کان کنی کی بڑی کمپنیاں اس شاندار پروجیکٹ کی جانب راغب ہو چکی تھیں۔ لیکن پھر 2011 میں ایک بڑا جھٹکا لگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے TCC کا لائسنس منسوخ کر دیا، جس کے نتیجے میں عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان پر 5.8 ارب ڈالر کا بھاری جرمانہ عائد ہوا، جو بعد میں 9.6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جس کے لیے پاکستان نے کئی سال عالمی عدالتوں میں مشکل قانونی جنگ لڑی۔ آخرکار 2022 میں ایک نیا تاریخی باب رقم ہوا۔ بیریک گولڈ اور اینٹوفاگاسٹا کے ساتھ ایک نیا معاہدہ طے پایا جس میں 50% شیئرز پاکستان کے اور 50% TCC کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل پروڈکشن پر آئے گا تو پاکستان چلی، پیرو اور کانگو کے بعد دنیا کا چوتھا بڑا کاپر پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا اور 2035 تک دنیا کا سب سے بڑا مسلم کاپر ایکسپورٹر قرار پائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی کامیابی ہوگی جو ملک کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے میں تاریخی کردار ادا کرے گی۔ معزز ناظرین، یہاں کان کنی کا طریقہ کلاسک اوپن پٹ ٹرک اینڈ شاول آپریشن ہے جو 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں سال کے 365 دن بلا تعطل جاری رہے گا۔ یہاں 2 الگ الگ عظیم و شان گڑھے کھودے جائیں گے۔ پہلا مرکزی ویسٹرن پورفائریز پٹ ہے جس میں 4 مختلف ڈپازٹس یعنی H15، H14، H13 اور H79 کو یکجا کر کے ایک دیو ہیکل گولاکار گڑھا تیار کیا جائے گا۔ اس کی لمبائی 4.5 کلومیٹر، چوڑائی 2.3 کلومیٹر اور گہرائی 840 میٹر ہوگی۔ یہ اتنا گہرا ہوگا کہ اگر آپ اس کے کنارے پر کھڑے ہوں تو نیچے کا منظر دھندلا نظر آئے گا اور ممکن ہے کہ آپ کو چکر آ جائے۔ ایک پورا شہر بلکہ پورا نیا اسلام آباد اس دیو کامت گڑھے میں آسانی سے سما سکتا ہے۔ دوسرا چھوٹا سیٹلائٹ پٹ تنجیل ہے جو صرف 4 کلومیٹر مشرق میں H4 ڈپازٹ پر واقع ہے۔ اس کا سائز 1.6 بائی 1 کلومیٹر اور گہرائی محض 180 میٹر ہے۔ ناظرین، یہاں کی چٹان انتہائی سخت پورفیری اور وولکینک نوعیت کی ہے، اس لیے روایتی ڈرل اینڈ بلاسٹ کا طریقہ لازمی اور ناگزیر ہے۔ سطح سے صرف 30 سے 50 میٹر تک موسم زدہ تہہ میں آزاد کھدائی ممکن ہے، لیکن اس کے نیچے ہر بین چاہے وہ معدنیات ہو یا ویسٹ، ڈرل اور بلاسٹ کے بغیر قطعاً نہیں نکلے گی۔ اس کے مواد کو اس حد تک توڑا جائے گا کہ یہ آسانی سے ٹرکوں پر لوڈ ہو سکے۔ اب آتے ہیں اصل مشینوں کی طرف، جنہیں دیکھ کر آپ کا منہ حیرت سے کھلا رہ جائے گا۔ یہاں بڑی بڑی شاولز استعمال ہوں گی جن کے ایک باکٹ کی گنجائش 56 کیوبک میٹر ہے، یعنی ایک ہی پاس میں 100 سے 110 ٹن مواد اٹھایا جائے گا۔ شروع میں 5 شاولز لگیں گی جو بعد میں بڑھ کر 8 ہو جائیں گی۔ ایک شاول صرف 3 سے 4 پاسوں میں پورا ٹرک بھر دے گی، یعنی 90 سے 120 سیکنڈ کا انتہائی تیز سائیکل۔ معزز ناظرین، آپریشن کے دوران 45 ٹرک فعال رہیں گے جبکہ 10 بیک اپ میں موجود ہوں گے۔ ایک ٹرک تقریباً 400 ٹن وزن اٹھا کر منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ پروجیکٹ میں موجود تمام شاولز گرڈ الیکٹریسٹی سے چلیں گی، جس سے کاربن کا اخراج کم سے کم رکھا جائے گا۔
ایشیا میں پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک روپ شاورز پاکستان میں لائی جا رہی ہیں، جو یقیناً قومی فخر کا باعث ہے۔ مکمل پلانٹ 100% گریڈ الیکٹریسٹی کے ساتھ 2028 تک 300 میگا واٹ کے سولر پلانٹ سے چلے گا، جو اسے دنیا کی سب سے سرسبز اور ماحول دوست اوپن پٹ کاپر مائن بنا دے گا۔ یہاں روزانہ 4 سے 6 لاکھ ٹن مواد کی نقل و حرکت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 40 ملین ٹن سالانہ اور دوسرے مرحلے میں 80 ملین ٹن۔ پاکستان میں پہلی بار اتنی بڑی، اتنی جدید اور اتنی طاقتور مشینیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی مکمل طور پر الیکٹرک، جو ماحولیات کے تحفظ کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، مواد کو کان سے نکالنے اور کرشنگ پلانٹ تک پہنچانے کے بعد اسے توڑنے، کچلنے اور باریک کرنے کا انتہائی اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پرائمری کرشنگ میں میٹسو جیریٹری کرشر استعمال ہوگا، جو 1500 ملی میٹر سے 160 ملی میٹر تک کچل دے گا۔ پھر سیکنڈری سٹیج میں اسے 50 ملی میٹر تک چھوٹا کیا جائے گا، اور آخر میں یہ 50 ملی میٹر کے ذرات کو 5 سے 6 ملی میٹر تک باریک بنا دیتا ہے اور لاکھوں مائکرو کریکس پیدا کرتا ہے، جس سے بال مل میں پیسائی بہت آسان، تیز اور مؤثر ہو جاتی ہے۔ پھر گرائنڈنگ کے بعد فلوٹیشن سرکٹ کا مرحلہ آتا ہے، جو پورے کنسنٹریٹر کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ معدنیات کو 180 مائکرون تک باریک پیس کر گاڑھی سلری میں ڈالا جائے گا۔ وہاں 8 سے 10 بڑی میکینیکل سیلز لگیں گی، جن کی صلاحیت 300 سے 660 کیوبک میٹر ہوگی۔ ہر ایک اتنی اونچی ہوگی کہ گویا آپ دبئی کے مشہور برج خلیفہ کے کسی حصے کو دیکھ رہے ہوں۔ پھر کلینر 1، کلینر 2 کے ذریعے مزید صفائی کی جائے گی، اور آخر میں 4 سے 6 میٹر قطر کی لمبی کالم سیلز استعمال ہوگی۔ حتمی کنسنٹریٹ میں 30 سے 40% خالص تانبا اور 25 سے 40 گرام فی ٹن قیمتی سونا موجود ہوگا۔ کنسنٹریٹ کو خشک کرنے کے لیے پہلے 50 میٹر قطر کا ہائی ریٹ تھکنر استعمال ہوگا، پھر جدید سیرامک ڈسک یا بیلٹ فلٹر پریس استعمال ہوگا۔ اس پروسیس کے بعد نمی صرف 7 سے 8% باقی رہ جائے گی۔ روزانہ 1500 سے 1800 ٹن خشک تیار مواد حاصل ہوگا۔ اس قیمتی مواد کو پورٹ تک پہنچانے کے لیے ابتدا میں مکمل روڈ کے ذریعے گوادر لے جایا جائے گا۔ پھر 2033 سے ریل کا آغاز ہوگا، اور 2035 تک تقریباً 100% نقل و حمل ریل پر منتقل ہو جائے گی۔ آخر میں ہینڈی میکس جہاز اسے چین، جاپان اور کوریا لے جائیں گے، جہاں ریفائن کرنے کے بعد سونے اور کاپر کی بارز تیار کی جائیں گی۔ چین کی کمپنی MCC نے پہلے ہی 40% کنسنٹریٹ کا آف ٹیک ایگریمنٹ باقاعدہ دستخط کر لیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کنسنٹریٹ براہ راست برآمد کیا جائے گا۔ کچھ ماہرین اور تجزیہ کار شدید مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ریفائنری لگنی چاہیے، مکمل ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع ملک کے اندر رہے، لیکن موجودہ معاہدہ یہی کہتا ہے کہ یہ خریداروں کی ذمہ داری ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق 11 بین الاقوامی بینکوں سے $3.5 ارب کا قرضہ پیکج فائنل ہو چکا ہے۔ فنانشل کلوز دسمبر کے پہلے 2 ہفتوں میں متوقع ہے۔ 2027 سے پہلے سٹرپنگ کا آغاز ہوگا۔ 2028 میں پہلا معدنی مواد باہر نکالا جائے گا۔ 2029 میں پہلی برآمدات، 2030 میں فیز 1 مکمل کمرشل پروڈکشن پر آ جائے گا، اور 2035 میں فیز 2 مکمل ہوگا۔ کل ملا کر 80 لاکھ ٹن تانبا اور 1 کروڑ 20 لاکھ اونس سونا پیدا ہوگا۔ ناظرین، 37 سال کی مدت میں $74 ارب فری کیش فلو حاصل ہوگا، جس میں سے $54 ارب براہ راست پاکستان کے قومی خزانے میں آئیں گے۔ بلوچستان کو 26 ارب اور وفاق کو $11 ارب ملیں گے۔ ہر سال اوسطاً $7 ارب قومی خزانے میں جمع ہوں گے۔ مائن پر تعمیراتی مرحلے میں 1500 نوکریاں اور مستقل بنیادوں پر 6000 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ بالواسطہ روزگار معاشرے میں پیدا ہوں گے۔ یہ عظیم و شان منصوبہ سی پے کے دوسرے مرحلے کو خود فنڈ کر دے گا اور پاکستان کو مالی اعتبار سے مستحکم بنائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا دیرینہ خسارہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 150 سے 180 روپے کی سطح پر مستحکم ہو جائے گا۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس منصوبے پر امریکہ، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے $2 ارب اضافی ایکویٹی لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور عنقریب معاہدے طے پائیں گے۔